الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے آیات قرآنیہ، بعض آیات کلمات، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے فضائل کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور آ کر حضرت ام سلمہ سے بیان کیا کہ آج میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے ایک بہترین حدیث اور ایک دعا سنی ہے اور یہ حدیث بیان کر دی۔ جو کسی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، لیکن جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اس وقت میں نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ لیکن چونکہ میرے شوہر ابو سلمہ مجھ سے بہت اچھا سلوک رکھتے تھے، میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مجھے مل سکتا ہے، لیکن میں یہ دعا پڑھتی رہی یہاں تک کہ عدت ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں کچھ کام کاج کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نکاح کی دعوت دی۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے، ایک تو میری عمر بڑی ہے، دوسری یہ کہ میں شاید آپ کی خدمت کما حق نہ کر سکوں، پھر میرے اندر حیا بھی بہت ہے، اور پھر میرے ساتھ بچے بچیاں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، میری عمر بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے، تمہارے بچے بچیاں میرے بچے ہیں، اور جو بیجا حیا ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ تیار ہو گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا، اور پھر ام سلمہ سے ام المومنین کہلانے لگ گئیں۔ کہا کرتی تھی اس دعا کے برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر الہکم الہ واحد، یہ آیت آپ کو ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس کو پڑھ کر دعا مانگے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔
اور روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے۔ اسماء بنت یزید بڑی مشہور صحابیہ ہیں، اور اسلامی زندگی میں ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ جہاد میں بھی نکلتی تھیں، یہاں تھی غزوہ تبوک کے اندر بھی یہ موجود تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ غالباً ان کا انتقال معاویہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وفاتحۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ روایت کرتی ہیں اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں کے اندر ہے۔ اللہ کے سارے نام بڑے ہیں، لیکن ان ناموں میں کچھ آیات کی فضیلت بھی ہے، کچھ ناموں کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کے بڑے نام سے اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے، اور اسم اعظم ان 2 آیتوں کے اندر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے میں سیقول کے اندر ہے، شروع ہی میں۔ اور جہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے وہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 ناموں کے ساتھ اور یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ روایت یہ ابن ماجہ کی ہے اور ترمذی کی بھی ہے۔ یہ فضیلت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم اور آپ اہل ایمان ہمیشہ اپنی نمازوں کے بعد یا ویسے بھی دعا کیا کرتے ہیں، بہت معروف دعا جو قرآن حکیم کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ دنیا کی بھلائی مل جائے، آخرت کی بھلائی مل جائے، بندہ اور کیا چاہتا ہے؟ یہ کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت ہے، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز فوزا عظیما، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایمانی صفات کا ایک حصہ قرار دیا ہے کہ ایمانی صفات رکھنے والے اہل ایمان مومن، یعنی اللہ نے ان کی صفت بیان کی، ان کی تعریف بیان فرمائی کہ ان ہمارے نیک بندوں کی ایمانی صفات والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی دے،
ہماری زندگی کو بھلائیوں سے بھر دے، پر کر دے، اور آخرت والی زندگی کو بھی یعنی بھلائی سے پر کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، اور کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث پہ پیش کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی یہ دعا بکثرت پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حدیث سنیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے خادم خاص تھے، 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ احادیث میں بڑی روایتیں موجود ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دعاؤں میں جو دعائیں آپ مانگا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اکثر یہ دعا ہوتی تھی آپ کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بہت جامع دعا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں بہت کیا گیا ہے۔ جتنا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، قرآن حکیم میں کسی پیغمبر کا اتنا ذکر نہیں آتا۔ کہیں پیدائش کے واقعات ہیں، کہیں جوانی کے واقعات ہیں، کہیں شادی کے واقعات ہیں، کہیں تبلیغ کے واقعات ہیں، فرعون کے ساتھ جو ٹکر ہوا تھا اور جو اللہ کی نعمتیں آپ پر نازل ہوئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کر دیا، اور قصے کہانی کے طور پر نہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ہم جو قصے بیان کرتے ہیں، واقعات انبیاء علیہم السلام کے قصے کہانی کے طور پر نہیں، اس میں عبرت کی باتیں موجود ہیں، نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اللہ تو دنیاوی زندگی میں میرے لیے بھلائی لکھ دے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اپنے آپ سے تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ وجود اللہ نے بخشا ہے، ہمارا اپنا وجود نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ وجود بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ تو اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں بھلائی دے، یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی دے، آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما۔ اور اصحاب کہف والوں نے بھی جب غار میں چھپ گئے تھے تو سورہ الکہف کے شروع میں آیت آپ کو ملے گی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ وہ 7، 8، 9 جو بھی تھے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ ادا، یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، غار والوں کا، اصحاب کہف کا، کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں نازل کر دیا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان الفاظ میں ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں دعا کریں۔
وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی بتایا، کس سلیقے سے مانگنا چاہیے، کس ڈھنگ سے مانگنا چاہیے، کن الفاظ میں، کن کلمات سے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ہمارے بندے چند بندے تھے کہف والے، ان الفاظ میں ہم سے دعا مانگی تھی، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اپنے پاس سے پروردگار عالم ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، ہماری زندگی نیکی والی زندگی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حقیقت میں اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، اور کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے فضل آیت الکرسی، آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ بہت معروف آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی 10 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی 10 عظیم صفتیں اس آیت میں بیان کر دی گئیں، اور پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے جب اس کی تعریفی کلمات کو ادا کیے جائیں، اور اپنی مقدس کتاب میں بیان کر دیا، اور قیامت تک امت محمدیہ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ پھر کہ اس کا درجہ کیا مقام ہے، آج یہ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن حکیم کی تمام آیات میں سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابی بن کعب ہیں۔ یہ بہت بڑے قاری تھے، قاریوں کے استاد تھے اس زمانے میں، اور پھر کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھانے کا نظام قائم کیا تھا، تو ابی بن کعب کو امام بنایا تھا۔ اور یہ ابی بن کعب جن کی بڑی فضیلت حدیثوں کے اندر آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن حکیم پڑھیے ابی بن کعب پر۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں نام لیا ہے، تو رو پڑے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہ وہی ابی بن کعب ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا ابا المنذر، ان کی کنیت تھی، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن حکیم کی کون سی آیت تمہارے ساتھ جو پڑھا کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، سب سے بڑی آیت ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ قال، کہتے ہیں کہ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کون سی آیت سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔